دوستوں ایک بار پھر نئی انفارمیشن اور تجزیے کے ساتھ حاضر ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہم نے آپ کو ملک کے تمام سیاسی معاملات سے باخبر رکھا ہوا ہے، جس کے لیے ہمارے ریسرچرز کی ٹیم دن رات محنت کر رہی ہے۔ دوستوں سپریم کورٹ کے عزت مآب ججوں کے مابین تقریباً روزانہ کی بنیاد پر نمودار ہوتے اختلافات ہمارے ذہنوں کو معاف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر حال ہی میں ریٹائرڈ ہونے والے جنرل باجوہ کے مبینہ انٹرویو کی تیسری قسط بھی مارکیٹ میں آ گئی ہے۔ اس انٹرویو کو مبینہ انٹرویو اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ اس انٹرویو کی دوسری قسط آنے کے بعد باجوہ صاحب نے اینکر پرسن کامران شاہد سے ٹیلی فون کے ذریعے گفتگو کی، جس میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے شاہد مہتلا کو کوئی انٹرویو نہیں دیا۔ یہ تاثر بھی دیا کہ وہ جھوٹا انٹرویو منظر عام پر لانے والوں کے خلاف کارروائی کرنا چاہتے ہیں، مگر دوستوں یہ قانونی کارروائی کی دھمکی بھی شاہد مہتلا کو تیسری قسط منظر عام پر لانے سے روک نہ پائے۔ یہ قسط گزشتہ دو قسطوں سے کہیں زیادہ سنسنی خیز ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ فیض حمید جیسے ماتحت اپنے تئیں کچھ افراد کو عطاب کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ جنرل باجوہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ میرے آرمی چیف بننے سے پہلے پی ٹی آئی کی دوسرے لانگ مارچ کے دوران پاناما پیپرز پر سماعت شروع کر چکی تھی۔ اب سپریم کورٹ کے ججز کو کیا سمجھتے ہیں اور پاکستانی آرمی کو کیا سمجھتے ہیں؟ ہم یعنی فوج ہر چیز پر اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ سپریم کورٹ کے جج خود بھی بہت کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ میں نے سپریم کورٹ تک رسائی نہیں کی تھی، جنرل فیض نے کی ہو تو کچھ نہیں کہہ سکتا۔ جب آپ کسی سے 8 کام کروا رہے ہوں تو وہ 10واں بھی کر لے تو آپ اسے پوچھ نہیں سکتے۔ ویسے بھی پوری دنیا میں ہوتا ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیاں بہت سے کام اپنی مرضی سے بھی کرتی رہتی ہیں۔ جنرل فیض سے متعلق انکشافات بتانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر لیں۔ دوستوں جنرل باجوہ نے کہا کہ نہیں، یہ سپریم کورٹ کا 5 ججز کا اپنا فیصلہ تھا۔ جب ججز کہیں تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ جسٹس کھوسہ کا شریف فیملی سے ذاتی اناج بھی تھا۔ شہباز شریف نے 90 کی دہائی میں جسٹس کھوسہ کی بہن کو طلاق بھی دی تھی۔ مجھے نواز شریف نے آرمی چیف بنایا تھا تو میں کیسے ان کو نااہل کروا سکتا ہوں؟ اس کے علاوہ بھی نواز شریف ہمیشہ میرے ساتھ اچھے اور بہت ڈیسنٹ تھے۔ فوج کا نواز شریف کی نااہلی میں کوئی لینا دینا نہیں۔ سپریم کورٹ نے فوج کے ذمے ثبوت لانے کا ٹاسک لگایا تھا، ثبوت فوج نے مہیا کر دیے تھے۔ جنرل عاصم کے عرب ممالک میں اچھے تعلقات تھے، میں نے ان کو یو اے بھیجا تھا اور وہ اقامہ لے کر آئے۔ دوستوں جنرل باجوہ نے کہا کہ جب عدالت میں پاناما کیس چل رہا تھا تو شاہد خاقان عباسی میرے پاس آئے اور مجھے دامنے کو لے گئے۔ وہاں ہم 3 گھنٹے بیٹھے رہے۔ انہوں نے کہا کیا پاناما کیس میں نواز شریف کی مدد کرے؟ میں نے کہا کہ ان کی زیادہ مدد نہیں کر سکتا کیونکہ انہوں نے خود کافی غلطیاں کی ہیں۔ نواز شریف نے پاناما میں کئی غلطیاں کی، انہیں صرف یہ کہنا چاہیے تھا کہ فلیٹ میرے والد نے خریدے اور بچوں کو دے دیے تو ان پر ثبوتوں کا بوجھ نہ آتا، قطری خط بھی نہ لانا پڑتا۔ مجھے کسی دوست نے بہرحال بتایا تھا کہ میاں نواز شریف نے ڈائیو سے $5 ملین رشوت لی تھی، $3 ملین کے فلیٹ خریدے اور $2 ملین جہاد کے لیے کسی فلاحی ٹرسٹ کو دیے۔ دوستوں انہوں نے کہا کہ چودھری نثار نے بھی نواز شریف کو منع کیا تھا کہ جی آئی ٹی کے لیے سپریم کورٹ کو خط نہ لکھیں۔ پھر چودھری نثار نے آئی ایس آئی اور ایم آئی کے افسران کے جی آئی ٹی میں شامل نہ کرنے کا بھی کہا، لیکن نواز شریف یہ بھی بات نہ مانے۔ میں نے 4-5 بندوں کو پیغام دیا کہ نواز شریف کو کہیں کہ جی آئی ٹی میں فوج کے افسروں کو شامل کرنے کی مخالفت کریں، لیکن نواز شریف بہت پر اعتماد تھے، وہ نہیں مانے۔ نواز شریف کو یقین تھا کہ ان کے پاس دستاویزات پوری ہیں، یہ اپنی ایمانداری پر فوج کا ٹھپا بھی لگوانا چاہتے تھے، لیکن یہ مسئلہ تھا کہ اگر نواز شریف بری ہو جاتے تو سارا ملبہ فوج پر گرتا۔ سپریم کورٹ نے جی آئی ٹی بنانے کا فیصلہ کیا تو میں نے ڈی جی آئی ایس آئی کو بلایا اور کہا کہ ہمیں اس معاملے سے نکلنا ہے، تو انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کا حکم ہے، ہم کیسے نکل سکتے ہیں۔ میں نے اپنے بیٹے بیرسٹر سعد سے سپریم کورٹ کے نام خط بھی لکھوایا۔ دوستوں جنرل باجوہ کا کہنا تھا کہ ہم جنرلز بھی پہلے انصافی تھے جو عمران خان کے عشق میں گرفتار تھے۔ ہم سمجھتے تھے کہ نئی پارٹی ہے، نئے چہرے ہیں، بہتری لائیں گے، لیکن ہم غلط ثابت ہوئے۔ بہرحال 3 وجوہات کی بنا پر مجھ پر نون لیگ کے دور میں دباؤ تھا۔ نون لیگ کی حکومت آئی تو اس نے مشرف پر آرٹیکل 6 لگا دیا۔ پھر پاناما پیپرز آئے، میڈیا میں ہر طرف وزیر اعظم چور کی گردان بونا شروع ہو گئی۔ پھر ڈان لیکس کا ٹویٹ واپس لینے کی وجہ سے بھی فوج کے اندر دباؤ تھا۔ ڈان لیکس کا ٹویٹ واپس لینے کے بعد مریم نواز کے اسٹریٹجک میڈیا سیل نے فوج کی بینڈ بجا دی تھی کہ 71 کے بعد فوج کی دوسری پسپائی ہوئی ہے۔ ان وجوہات کی بنا پر بھی نواز شریف کی زیادہ مدد نہیں کر سکتا تھا۔ اس دوران سلمان شہباز ملنے آئے اور سپریم کورٹ کے ٹرائل میں مدد کے لیے اپیل کی تو میں نے انہیں کہا کہ پہلے اپنی باجی کو تو سنبھالیں جس نے ٹویٹ پر ایسی کی تیسی کر دی ہے۔ دوستو جنرل باجوہ کا کہنا تھا کہ شاہد خاقان عباسی نون لیگ نہیں چھوڑیں گی، وہ بہت قابل آدمی ہیں، بطور وزیر اعظم انہوں نے زبردست کام کیے، وہ معیشت کو بھی بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ جب ان سے ڈان لیکس پر سوال کیا گیا تو کہتے ہیں کہ میں جب آرمی چیف بنا تو اس کے بعد وزیر اعظم سے ملنے وزیر اعظم ہاؤس کیا۔ سیاسی جماعتوں کو ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ آرمی چیف کی بہت اہمیت ہوتی ہے اور فوج اپنے سابقہ آرمی چیف پر کبھی سمجھوتا نہیں کرتی۔ جب جنرل مشرف پر آرٹیکل 6 لگا تو فوج نواز شریف کے خلاف ہو گئی اور پھر فوج نے پرویز مشرف کو بھی بچا لیا۔ مشرف کبھی عدالت کے راستے سے غائب ہوتے تو پھر کہیں اور سے۔ دوستو باجوہ صاحب نے انکشاف کیا کہ جب میں آرمی چیف بنا تو وزیر اعظم نواز شریف سے ملاقات کے لیے چودھری نثار کے کہنے پر تو وزیر اعظم سے ملاقات کے لیے گیا تو چودھری نثار کہنے لگے کہ ہمیں ڈان لیکس کو منطقی انجام تک پہنچانا ہے، مطلب انکوائری کو مکمل کر کے ختم کرنا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد چودھری نثار کے حلقے میں کوئی تقریب تھی، میں بھی وہاں گیا تو چودھری نثار نے پھر وہیں بات کی، ہمیں ڈان لیکس انکوائری کو ختم کرنا ہے۔ اس کے بعد میں نے ڈی جی آئی ایس آئی نوید مختار کو اپنے پاس بلایا اور پوچھا کہ ڈان لیکس انکوائری کا کیا بنا؟ کچھ ملا؟ جنرل نوید مختار کہنے لگے کہ کچھ ثبوت ملے ہیں کہ سر المائیڈا نے 70 منٹ پرویز مشرف سے فون پر بات کی ہے، لیکن یہ نہیں معلوم کہ کیا بات ہوئی ہے۔ انکوائری کمیٹی نے سر المیڈا، اظہر عباس، راؤ تحسین، طارق فاطمی اور پرویز رشید کو ذمہ دار ٹھہرایا۔ دراصل ڈان لیکس میں کچھ بھی نہیں تھا، لیکن جہاں بھی جاتا تو جونیئر افسران سوار کرتے۔ اس کے بعد میں نے چودھری نثار اور اسحاق ڈار سے بات کی کہ صحافیوں
مکھیوں کا کیس CPNE کو بھیج دیتے ہیں کیونکہ میں مکھیوں کے چھتے میں ہاتھ نہیں ڈالنا چاہتا تھا اور باقیوں کے خلاف انتظامی ایکشن لینے کا فیصلہ ہوا۔ پھر میں نواز شریف کے پاس چلا گیا اور انہوں نے قائل کرنے کی کوشش کی۔ وہ پرویز رشید پر نہیں مان رہے تھے، خیر پھر مان گئے۔ وہ فیصلہ ہوا کہ پرویز رشید اور طارق فاطمی کو عہدوں سے ہٹا دیا جائے، صحافیوں کا کیس CPNE کو بھجوا دیا جائے۔ اس کے بعد ایک دن میں لاہور چلا گیا تو وہاں پر ایئر وائی پر چینل ڈان لیکس کا نوٹیفیکیشن چلنا شروع ہو گیا۔ ایئر وائی نیوز نے کہنا شروع کر دیا کہ دیکھیں، حکومت نے شریک ملزمان کو سزا نہیں دی، حکومت نے ادھورا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، میڈیا نے فوج پر شدید دباؤ ڈالا۔ میں نے اس وقت جنرل آصف غفور کو فون کر کے کہا اور انگریزی میں حکومت کو برا بھلا کہا کہ ان سے کہو کہ پورا نوٹیفیکیشن ایشو کرے۔ جنرل آصف غفور نے اپنے طور پر نوٹیفیکیشن ریجیکٹڈ کا ٹویٹ جاری کر دیا۔ اسی دن مجھے فاٹا جانا تھا، میں چلا گیا۔ اس کے فوری بعد مجھے فون آ گیا کہ وزیر اعظم نے ملنا ہے۔ وزیر اعظم ہاؤس پہنچا تو نواز شریف نے میرا باہر آ کر استقبال کیا۔ میرا خیال تھا کہ وہ غصے میں ہوں گے، کچھ نہ گواری کا اظہار کریں گے، لیکن انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ ملاقات کے اختتام پر صرف اتنا کہا کہ جنرل صاحب غصے میں فیصلے نہ کیا کریں۔ میرے دل میں آیا کہ کچھ غلط ہو گیا۔ 2 دن بعد وزیر اعظم نے چین پر جانا تھا۔ دوستو، باربر صاحب کا کہنا تھا کہ تب جنرلز اور سیاسی لیڈر میرے پاس آنا شروع ہو گئے کہ ٹویٹ واپس مت لیں، کبھی فوج نے کوئی چیز واپس نہیں لی۔ اسی دوران خواجہ آصف بھی میرے پاس ہے۔ مسلم لیگیوں نے بھی آ کر کہا کہ ٹویٹ واپس نہ لے، لیکن میں نے ملک کے وزیر اعظم کو کمتر حیثیت پہ چین نہیں بھیج سکتا تھا۔ ایسے وزیر اعظم کی چین میں کیا حیثیت ہوتی جس کے اختیار میں اس کی اپنی فوج بھی نہیں، اس لیے ٹویٹ واپس لی۔ انہوں نے مزید کہا کہ جنرل نوید مختار شریف آدمی تھے، کوئی زیادہ بااختیار بھی نہیں تھے، جنرل فیض سارے کام کرتے تھے۔ دوستو، جنرل باربر نے انکشاف کیا کہ ڈان لیکس کا ایشو جنرل رحیل شریف نے ایکسٹینشن لینے کے لیے بنایا تھا، اس میں کچھ بھی نہیں تھا۔ نواز شریف سے جب ڈان لیکس پر بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ جنرل رحیل اور جنرل رضوان اختر بھی ملاقات کے لیے آتے تو جنرل رحیل شریف کی ایکسٹینشن کی بات کرتے۔ جنرل رضوان جنرل رحیل کے سامنے تو نواز شریف کو کہتے تھے کہ جنرل رحیل کو 3 سال کی ایکسٹینشن دے دیں، لیکن رحیل شریف کے بعد وہ نواز شریف کو کہتے تھے کہ صرف 1 سال کی ایکسٹینشن دیں۔ دوستو، جنرل باجوہ نے کہا کہ میرے سامنے کوئی بھی آ جائے تو اسے معاف کر دیتا ہوں۔ میں جنرل رضوان کو ISI سے ہٹا کر کمان دینا چاہتا تھا، لیکن مجھے رپورٹ ملی کہ وہ سیاست میں مسلسل مداخلت کر رہے ہیں۔ 2-3 بار ان کی حرکتیں رپورٹ ہوئی، کچھ ان کی کرپشن کے بھی معاملات تھے، تو پھر انہیں فارغ کر دیا گیا۔ عاصم باجوہ نے معافی مانگ لی تھی تو انہیں معاف کر دیا اور انہیں صدر کمانڈ دی۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کہتے تھے کہ آپ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، میں کسی کو معافی نہیں دوں گا۔ جنرل باجوہ کہتے ہیں کہ جنرل عاصم باجوہ نے جنرل رحیل شریف کو ہیرو بننے کی ڈگر پر ڈال دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ میں آپ کو ہیرو بناتا ہوں، آپ کرپشن کے خلاف نعرہ لگائیں۔ دوستو، جنرل باجوہ کا کہنا تھا کہ پاناما کے ٹرائل کے دوران میں نے شجاعت عظیم اور چودھری منیر کو پیغام دیا کہ نواز شریف کی طرف بھیجا کہ وہ استعفیٰ دے دیں، نااہل ہونے سے بچ جائیں گے۔ 1 سال بعد الیکشن ہے تو دوبارہ بھی وزیر اعظم بن سکتے ہیں۔ میری طرف سے یہ بہت مخلصانہ تجویز تھی کیونکہ مجھے نون لیگ کے ہمدردوں کی جانب سے بار بار اپروچ کیا جا رہا تھا۔ شجاعت عظیم اور چودھری منیر نے فواد حسن فواد کو بتایا اور فواد حسن نے نواز شریف کو استعفیٰ دینے پر قائل کر لیا تھا۔ نواز شریف استعفیٰ دینے پر رضامند ہو گئے، لیکن عین وقت پر مریم نواز نے انہیں منع کر دیا۔ یہ مجھے بتایا گیا تھا، انسان کے لیے کل کی لڑائی کے لیے آج زندہ رہنا ضروری ہے، جیتنے کے لیے ایک قدم پیچھے بھی ہٹنا پڑتا ہے۔ جو نواز شریف نے کیا، شجاعت عظیم میرے سسر کے دوست تھے اور چودھری منیر بھی میرے سسر کے دوست بن گئے۔ اس طرح دونوں سے میرا تعلق بن گیا۔ نواز شریف سے پچھلے 4-5 سالوں سے کبھی فون پر بات نہیں ہوئی، نہ ہی ان سے کوئی ملاقات ہوئی۔ صرف کلثوم نواز کے انتقال پر میں نے ان سے فون پر تعزیت کی۔